السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈی جی ایموز لیول پر ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے اور دونوں ممالک نے سیز فائر پر پابندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے جارحانہ بیانات کا تسلسل اب بھی جاری ہے اور خطے کو ماحول کو مزید کشیدہ کرنے میں یہ بیانات کردار ادا کر رہے ہیں۔ انڈیا کے جارحانہ بیانات کے جواب میں پاکستان کی مسلح افواج نے ایک بار پھر اس عزم کو دہرایا کہ اگر انڈیا نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو یقینی طور پر انہیں جواب ملے گا۔ اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ جو بھی ہماری سرزمین اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا اس کو بے رحمانہ جواب ملے گا۔ The world needs to also to communicate and understand that they cannot allow and should not allow India to trump up this fake narrative of being victim of terrorism years after year and raise this bogey. And at the same time, Kashmir is an external problem. It's a problem that involves three countries, Pakistan, India and China also. Till that time we don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution, there can never be peace between India and Pakistan. پاکستان پہلے دن سے اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن انڈیا نے جارحیت کی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سیز فائر کے لیے مدد لینے والا انڈیا پاکستان کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ انڈیا اپنی ضد پر قائم ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدہ معطل رکھے گا، جبکہ پاکستان نے اس معاملے پر انڈیا کو خط لکھ دیا ہے اور پاکستان اس معاملے پر بات چیت کے لیے بھی تیار ہے، لیکن انڈین وزیر داخلہ جے شنکر کے مطابق سندھ طاس معاہدہ معطل رہے گا۔ Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. انڈیا کے جارحانہ بیانات کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف، جنہوں نے اس پورے ایپیسوڈ میں پورے موقع پر بھرپور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، دو ٹوک اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا، انہوں نے نریندر مودی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا تو یہ ریڈ لائن ہوگی۔ مسٹر مودی، یہ سننے میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پر اکٹھا نہیں بہے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے پاکستان کی تمام ایٹمی سائٹس کو محفوظ قرار دیتے ہوئے انڈین جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں شکست کے بعد انڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سری نگر میں یہ کہا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت پر انہوں نے سوالات اٹھائے اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے انہوں نے درخواست کی کہ ان کو اپنی نگرانی میں لے لیں، لیکن IAEA کے مطابق انڈیا کے حملوں کے دوران پاکستان کی تمام ایٹمی تنصیبات جو ہیں کوئی ریڈیشن نہیں تھی، وہ محفوظ تھی۔ پاکستان کی جوہری تنصیبات سے کوئی تابکاری خارج نہیں ہوئی۔ پاکستان نے انڈیا میں جوہری مواد کی چوری کی تحقیقات اور ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا جواباً مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ گزشتہ سال انڈیا کے بھابھا ایٹمی تحقیقاتی مرکز سے چوری شدہ تابکار آلہ رکھنے والے 5 افراد کو دورہ دون میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک گروہ کو $10 کروڑ مالیت کے غیر قانونی طور پر رکھے گئے تابکار اور زہریلی مادے کیلیفورنیم کے ساتھ پکڑا گیا۔ 2021 میں بھی کیلیفورنیم کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان پر مسلسل الزام تراشی کی جاتی ہے، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاتا، جبکہ پاکستان انڈیا کی ہر جارحیت کا ثبوت دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے خلاف انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سابق انڈین فوجی کا پہلگام واقعے کے متعلق کیا کہنا ہے، ذرا سنیے۔ میں آرمی میں نوکری کی ہے 18 سال، جہاں سلانی مرے ہیں نا وہاں میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میں انٹیلیجنس میں نوکری کی وہاں پہ، وہاں میری ڈیوٹی ہوتی تھی، 3 پوسٹیں ہوتی تھی، ایک آرمی کی، ایک BSF کی، ایک CRP کی۔ وہ پوسٹوں کے اندر میں کوئی بھی آدمی انٹر نہیں ہوتا تھا، اگر فوجی بھی نہیں انٹر ہوتا تھا وہاں پہ، اتنی سیکورٹی والی چیز ہے۔ امت شاہ گیا 1 ہفتے پہلے، وہ تینوں پوسٹوں ہٹا کے آ گیا۔ ہفتے کے بعد ایک کانڈ ہو گیا، جتنے بھی کانڈ ہوئے ہیں یہ مودی نے کروایا، امت شاہ نے کروایا۔ میری بات بتا دینا، کاٹنا مت اس کو، یہ گودی میڈیا والی بات نہیں کرنا، گودی میڈیا والی بات نہیں کرنا۔ جو بھی کام کرایا ابھی بھی اس کا ہاتھ ہے، مودی کا ہاتھ ہے۔
اب بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلیجی ممالک کے دوروں کی۔ ٹرمپ قطر کا دورہ مکمل کر کے آج یو اے ای پہنچ چکے ہیں۔ قطر میں انہوں نے $96 ارب کے معاہدے کیے۔ اس موضوع پر پروگرام میں آگے چل کر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دوحہ میں امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ اور کہا کہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہم نے حل کرا دیا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے ایپل کمپنی کے جو سربراہ ہیں ٹم کک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایپل $500 بلین کا بزنس کرتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ چائنا سے انڈیا جا کر اپنا کاروبار بڑھائیں۔ Did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles. We talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. Pakistan was very happy with that. India was very happy with that. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff. There'll be no tariff. And now they're saying no tariff. So Tim, look, we've treated you really good. We're not interested in you building in India. یعنی وہ جو بھی بیانات دے رہے ہیں اس سے ڈومیسٹکلی نریندر مودی پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ ایپل کی سی ای او کو یہ کہنا کہ آپ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کریں یقیناً شرمندگی کا باعث ہے انڈیا کے لیے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اہم پیشکش کرتے ہوئے زیرو ٹیرف کی بنیاد پر دو طرفہ تجارتی ایگریمنٹ کرنے کی تجویز دی ہے، اور یہ تجویز امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں دی گئی ہے۔ دوسری جانب آپریشن بنیان و مرصوص کی شاندار کامیابی پر سینٹ نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جو ہے متفقہ طور پر منظور کی ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان میں کل یوم تشکر بھی منایا جا رہا ہے۔ تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ پنجاب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر جناب رانا ثناء اللہ نے، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں نیو لائن انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری اور پی ٹی آئی کے رہنما اور وکیل فیصل چودھری بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ پاک انڈیا ڈی جی ایم اوز کے درمیان تیسرا رابطہ بھی آج ہوا، سیز فائر برقرار رکھنے پر متفق ہوئے، لیکن جو طے ہوا تھا سیز فائر کے دوران اور امریکی صدر بار بار اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں نیوٹرل وینیو پر مذاکرات، ابھی تک ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ رکاوٹ اس میں کیا ہے؟ کیا ڈپلومیٹکلی کچھ رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ڈپلومیٹکلی رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ہے وہ جو یعنی سرحدی یا بارڈر صورتحال ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن اس میں کوئی اتنا فاسٹ ٹریک جو ہے وہ تو ناممکن ہے، نہ اس کی توقع کی جانی چاہیے کہ یہ فوری طور پہ کوئی مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو پچھلے 76 سال سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے دو ملکوں کے درمیان، تو اس کے اوپر کوئی فوری پیش رفت ہو جائے گی۔ یہ معاملات جو ہیں یہ یعنی اپنے انداز اور اپنے ہی جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھیں گے، لیکن ہمیں اس بات میں بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو کہ پچھلے 10-15 سال سے جس کو انڈیا جو ہے وہ اپنے طور پہ تو دفن کیے بیٹھا تھا، وہ پوری طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے فوکس پہ آ گیا ہے، اور اسی طرح سے جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے اوپر جو یک طرفہ طور پہ انڈیا موقف اختیار کیے ہوئے تھا تو اس سے بھی وہ پیچھے ہٹا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے بڑھیں گی، لیکن ان میں کوئی اتنا فاسٹ ٹریک کی جو ہے توقع نہیں کی جانی چاہیے، فاسٹ ٹریک کی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھی جائیں۔ اچھا رانا صاحب، وہ جو انڈین پرائم منسٹر ہوں، ان کے وزیر خارجہ ہوں، وزیر دفاع ہوں، جس قسم کے بیانات وہ دے رہے ہیں اس سے تو کشیدگی مزید بڑھ رہی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ پانی تب تک بند رہے گا جب تک دہشت گردوں کو آپ ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ سیز فائر لگتا یہ ہے کہ ان سے زبردستی کروایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ انٹرنل پولیٹیکل کمپلشنز ہوتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اور پھر اپنے لوگوں کی کو ایسا سے ذہن سازی بھی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان بیانات کو اس انداز سے انالائز کرنے کی اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ ٹھیک ہے، وہ باتیں اپنے جو ان کا اپنا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں جس طرح سے انہوں نے نفرتوں کو جو ہے وہ وہاں پہ عروج دیا، وہاں پہ بڑھایا، اور پھر خود ہی اس کا ہوسٹیج ہو گئے، تو وہاں سے لوگوں کو نیچے لانے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ اس قسم کے بیانیے جو ہے وہ دینے پڑیں گے، ورنہ تو یہ چیزیں ان کے گلے پڑ جائیں گی، پڑی ہوئی ہیں اس وقت۔ بڑی بھی ہوئی ہے راج صاحب، ڈومیسٹک پریشر ہے مودی کی گورنمنٹ پر، ہندوتوا رجیم پر، لیکن ایسے بیانات دینا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا جائے، وہ سیف نہیں ہے، یہاں پر پاکستان کی بھی اپنی سینسٹیویٹیز ہیں، تو ایسے بیانات کو کیوں نہ سیریسلی لیا جائے؟ نہیں، ان چیزوں کو بالکل سیریسلی نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے اوپر جو اعتماد ہم پہلے تو صرف ہم دعویٰ کرتے تھے، اس دعوے کو ہم نے سچ کر دکھایا ہے۔ ہماری مسلح افواج نے، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے جو ہے وہ جو بات کی تھی، اس بات کو انہوں نے آن گراؤنڈ ثابت کر دی ہے، تو اس لیے ہمیں اس اعتماد کو بالکل نہیں کھونا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہمارے جو دوسرے مسائل ہیں، ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے، ہمارے جو باقی معاملات ہیں ملک کو آگے لے کے جانے کے، ہم نے بے روزگاری پہ قابو پانا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنی شرح نمو کو جو ہے وہ 7-8% پہ لے کے جانا ہے، تو وہ ہمارے بہت سارے اور مسائل ہیں، ہمیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مودی کے یا اس کے وزراء کے بیانات کو جو ہے وہ انالائز کرتے رہیں اور ان کے متعلق سوچتے رہیں۔ اب ٹھیک ہے راج صاحب، ہمارے جو مسائل ہیں توجہ اسی پر رہنی چاہیے، لیکن جارحیت کا آغاز انہوں نے کیا، پہل وہ کرتے ہیں، چاہے بیانات کی صورت میں ہو، حملے کی صورت میں ہو، اور یہاں سے بڑا بیفٹنگ رسپانس بھی کیا۔ ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جس کنڈکٹ کا آپ بطور سیریس سیاستدان مظاہرہ کر رہے ہیں، انڈین پولیٹیشنز اور خصوصاً کیبنٹ کو بھی اسی کنڈکٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر وہ مستقل قیام ہم چاہتے ہیں تو۔ نہیں دیکھیں، ان کے میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے پہلگام کے واقعے کے بعد نفرت کو اتنا بڑھایا کہ ہم ملیا میٹ کر دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم نشان مٹا دیں گے۔ اس کے بعد پھر پبلک کا پریشر جو ہے وہ، کیونکہ جب آپ ایک بیانیہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے منہ میں ڈالتی ہے، تو پھر لوگ اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جب لوگوں کا پریشر آیا کہ جی آپ کچھ کریں، تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ ہوسٹیج ہو گئی اس پریشر کی، اس نفرت کی، اور پھر شاید وہ نہ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن اسے پھر کرنا پڑا، اور جب کرنا پڑا تو پھر اس کا جواب بھی پھر جو ہے وہ بردنا پڑا، اس سے اور زیادہ ہزیمت ہوئی۔ تو اس لیے وہ اب اپنے معاملات کو جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے ہمارے حساب سے تو دوبارہ غلطی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں اور یہ بتائیں اپنے لوگوں کو کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کوئی چوائس نہیں ہے۔ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کتنی بڑی بات کی ہے، اب اتنی بڑی بات کو ادھر سے کرے تو ان کا بھی لوگوں کا ذہن جو ہے وہ ٹکانے آ جائے، لیکن وہ تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو یعنی جنگی جو ہے وہ ایک جنون جو ہے وہ لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نہیں کہ یہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جو جنگ جو ہے ایبسرڈ ہے، جی، یعنی ایبسرڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو ہمارا تو یہی موقف ہے کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اگر انڈیا اس کے باوجود جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا تو پھر نقصان اس نے اٹھایا بھی ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی حرکت کرے گا تو پھر نقصان جو ہے وہ ہزیمت جو ہے نا اس سے بڑھ کے ہی ہوگی۔ اچھا، اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ پہلے امریکی پریزیڈنٹ ایسے آئے، انہوں نے سیز فائر بھی کروایا، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ سٹیٹمنٹ دہرا رہے ہیں، اور اس سے جو ہے انڈیا پر اور نریندر مودی کو ادھر انڈیا میں اندر جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ان پر۔ اب کیا اس کی وجہ جو ہے آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ سعودی عرب کا ایک اس میں کردار ہو سکتا ہے، کافی قریبی تعلقات ہیں محمد بن سلمان کے، یا گلوبل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تیزی سے چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو موقف وہی ہوگا جو آپ نے دہرایا ہے۔ جی،
ہمارا تو اسٹیٹڈ موقف ہے، لیکن ٹیبل کی دوسری طرف اگر کوئی بیٹھ کے اپنا کوئی موقف، اپنی کوئی بات کرتا ہے تو اسے ہم روک تو نہیں سکتے، وہ اپنی بات جہاں سے بھی شروع کرنا چاہتا ہے کریں، لیکن ہوگی تو بات کشمیر کے اوپر نا۔ باقی اگر کوئی وہ فارمولہ پیش کریں گے تو اس کو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسا ہے، کیا اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے یا وہ غور کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو مذاکرات ہوں گے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پاکستان اس بات کا اہتمام کرے گا کہ جو ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو وہاں پہ پولیٹیکل تنظیمیں ہیں جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تقریباً پچھلے وہ 70-75 سالوں سے جو ہے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، شہادتیں گلے لگا رہے ہیں، تو ان کو بھی تو بیچ میں بٹھایا جائے گا، ان کی بھی انپٹ جو ہے وہ لی جائے گی، تو اس کے بعد ہی پھر کسی جو ہے وہ حتمی نتیجے پہ پہنچا جا سکے گا۔ ٹھیک سب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، بریک کے بعد ناظرین رانا ثناء اللہ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیراعظم کی مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا صاحب، گزشتہ 75 سالوں میں فلیش پوائنٹ کشمیر ہی رہا ہے، باقی بھی بہت سے مسائل ہیں لیکن مین مسئلہ کشمیر کا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کشمیر کی بات کی ٹویٹ میں، لیکن وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر بات ہوگی لیکن آزاد کشمیر پر اگر یہ مذاکرات کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، کشمیر بین الاقوامی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری وہاں کرائی جائے۔ اس کے علاوہ کیا پاکستان کسی اور چیز پر سیٹل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی ایک حتمی وجہ تو نہیں قرار دی جا سکتی۔ یقیناً سعودی عرب کا کردار ہوگا، وہ واقعی ہمارا بہت ہی مخلص دوست ہے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار اس کا ذکر کرنا، اس میں یہ عنصر بھی ہے کہ وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اور وہ جب دہراتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کو دہراتا ہے، وہ اپنی مائٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ بہت ایک اچھا کام جو ہے وہ کر دیا، ہم نے دنیا کو جو ہے وہ تباہی سے بچا لیا۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا تو اس میں پھر نیوکلر ایٹمی قوت ہونا دونوں ملکوں کا یہ بھی شامل ہے، تو اس میں یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ شامل ہیں، تو اس لیے وہ بڑے فخریہ انداز میں وہ اس بات کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مداخلت سے یا ان کے انیشیٹو سے جو ہے وہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے۔ تو اگر یہ ایشو ریزالو ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر نوبل امن ایوارڈ کا جو ہے وہ مستحق قرار پا جائے گا کہ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا معاملہ جس کے وجہ سے دو ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کئی جنگیں ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ دی، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، تو اس لیے وہ اسے اپنی ذاتی کامیابی کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، کیا یہ ہو پائے گا کہ مذاکرات ہوں، کافی انٹینس مذاکرات ہوں، اور اس میں مہینے نہیں شاید سال لگ جائے؟ 75 سالوں کے مسائل حل کرنا ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے، لیکن فی الحال نیوٹرل وینیو پر مذاکرات شروع ہونے کے آثار ہمیں نہیں نظر آ رہے رانا صاحب؟ نہیں، دیکھیں یہ آثار اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مذاکرات جو ہیں یہ آن ریکارڈ سے پہلے جو ہے وہ بیک چینل ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، تو اس پہ تو میرا تو خیال ہے کہ شروع ہو چکے ہوں گے، لیکن شاید اس چینل پہ جو ہے وہ زیادہ ہوں، زیادہ عرصے تک ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آن ریکارڈ اس وقت آئیں جب کوئی چیزیں جو ہیں وہ قریب ہو چکی ہوں۔ تو اس قسم کے درینہ پیچیدہ معاملات کے اوپر جو ہے وہ جب دو اسٹیٹس کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان بات ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ فوری طور پہ بیٹھ کے تو معاملات کو جو ہے وہ بحث جو ہے وہ اس کے اوپر شروع کر دیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آف کیمرہ، آف دی ریکارڈ، بیک چینل سے جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور پھر جب کوئی چیز سامنے رکھنے کو ہوتی ہے تو پھر اس میں ران صاحب، خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر آمادہ ہو گئی ہے حکومت سے، کیا وزیراعظم صاحب نے پیشکش کی تھی ان کو مذاکرات کی اور وہ آمادہ ہو گئے؟
نہیں یہ تو اور ریکارڈ بات ہے، اس میں کوئی آفر والی بات اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی خفیہ طور پہ ان کو کہہ دیا ہے. آن دی فلور آف دی ہاؤس جس دن وزیر اعظم نے خطاب کیا تھا قومی اسمبلی سے، غالباً یہ 9 یا 10 کی بات ہے جی، تو انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بڑا واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ میں آپ آئیں بیٹھیں، یہ قومی یکجہتی کا جو مظاہرہ ہوا ہے، جو جس جذبے کا اظہار ہوا ہے، جس طرح سے پوری قوم متحد ہوئی ہے اپنے دفاع کے اوپر، اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے، تو اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. اس میں انہوں نے اپوزیشن کے کردار کو بھی سراہا اور ان سے کہا کہ دیگر معاملات کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اور انہوں نے پھر اسپیکر کے چیمبر کو جو ہے وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں تو پھر میں آپ سے بات کروں. انہوں نے کہا کہ آپ اسپیکر چیمبر میں روز جاتے ہیں، ہر وقت وہاں پہ آپ موجود ہوتے ہیں، تو آپ اگر اس مقصد سے جائیں ٹھیک، تو میں وہاں پہ آنے کو تیار ہوں. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک جو ہے وہ موو تھی آن بائی دی پرائم منسٹر. تو یہ بہرحال موجود ہے، اس کا اب جب وہ کوئی جواب دیں گے مثبت تو پھر دیکھا جائے گا. ثناء اللہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد ڈاکٹر کامران بخاری اور پی ٹی آئی کے رہنما فیصل چودھری ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب اور قطر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد یو اے ای پہنچ چکے ہیں. ایک اندازے کے مطابق امریکی صدر کے 4 روزہ دورے کے دوران امریکہ اور خلیجی ممالک کے درمیان $4 کروڑ تک کی ڈیل ہو سکتی ہے. اس پورے دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اور اب تک صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کئی تجارتی معاہدوں پر سگنیچر دستخط کر چکے ہیں. امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $142 ارب کے دفاعی معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے، جبکہ قطر اور امریکہ کے درمیان $96 ارب کے معاہدے ہوئے. 20 سال سے زیادہ عرصے میں کسی امریکی صدر کا قطر کا یہ پہلا دورہ ہے اور اس دورے نے سفارتی سطح پر بھی ہلچل مچائی ہوئی ہے. جہاں اس دورے کے دوران امریکی صدر بڑے تجارتی معاہدے کر رہے ہیں، وہیں ان کے حیران کن بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے منگل کو ایک سرپرائز دیا پوری دنیا کو کہ امریکہ شام کے خلاف جو طویل عرصے سے عائد پابندیاں ہیں انہوں نے ہٹانے کا اعلان کیا، اور محمد بن سلمان نے اپنی جو چیئر میں صوفے میں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو کر اور کلیپ کر کے ان کو اس کا خیر مقدم کیا. اس کے بعد انہوں نے شام کے عبوری صدر احمد الشارع سے ملاقات بھی کی. دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات 37 منٹ طویل تھی. کسی امریکی صدر کی شامی صدر سے 25 سال بعد یہ پہلی ملاقات تھی. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ امریکہ کی جانب سے شامی رہنما کے اس وقت جو تھا وہ $1 کروڑ کسی زمانے میں ان پر انعام تھا، جو گزشتہ سال دسمبر میں ختم کیا گیا تھا. اور امریکی صدر کے اس دورے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس ملک جا رہے ہیں وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کرایا اور میں نے ٹریڈ کارڈ استعمال کیا، اور میں دونوں کو ٹیبل پر لانا چاہتا ہوں اور دونوں کو یہ کہا کہ جنگ کی بجائے آئیں ٹریڈ کریں. لیکن یہ بیان وہ جب دے رہے ہیں تو وہ نریندر مودی کی مشکلات جو ہیں وہ ڈومیسٹکلی انڈیا کے اندر وہ اس سے بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر برائے یوریشیا جناب ڈاکٹر کامران بخاری صاحب. کامران بخاری صاحب بہت شکریہ. کیسے آپ اینالائز کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دورے کو اور خصوصاً اس سٹیٹمنٹ کو، جو چاہے وہ قطر جا رہے ہیں، چاہے وہ یو اے ای جا رہے ہیں، چاہے وہ سعودی میں تھے، بار بار اس سٹیٹمنٹ کو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں جو کہ سبکی کا باعث بن رہی ہے انڈیا کے لیے؟ جی شکریہ عادل مدعو کرنے کا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دورہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ انتظامیہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس پورے خطے کو ریسٹرکچر کر رہا ہے، کیونکہ خطہ بڑے دہائیوں سے ایک امبیلنس آف پاور کا شکار رہا ہے. اور سعودی اس میں سب سے اہم جو کردار ہے یا جو اہم ایلیمنٹ ہے جو واشنگٹن ترتیب دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو سٹیٹس کو وہ اپ گریڈ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں 4 طاقتیں ہیں اس خطے کے اندر مشرق وسطیٰ میں، ترکی، اسرائیل، ایران اور سعودی عرب. اور سعودی عرب جو ہے باوجود اس کے کہ اس کا میسو فائنینشیل فائر پاور ہے، اس کے باوجود وہ اس لیول پہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا تھا اسٹریٹیجکلی. تو یہ کوشش ہے کہ سعودی عرب کو بڑا سٹیک ہولڈر بنایا جائے
اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. تو یہ تو اس دورے کا جو ہے مقصد ہے. ظاہر ہے پھر آپ کو جب سعودی عرب آپ جاتے ہیں تو قطر بھی جانا پڑتا ہے, اور پھر متحدہ عرب امارات, کیونکہ یہ بھی الائیڈ نیشنز ہیں, اور یہ وہ جو خلیجی عرب سٹیٹس جو انرجی رچ عرب سٹیٹس ہیں ان کا بیسکلی گٹھ جوڑ ہے. تو یہ دیٹس ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ. جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے عادل, دیکھیں وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بتا رہے ہیں اور اپنے ناقدین کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں جو ہوں, جو وعدہ کیا تھا کہ بھائی میں فار ایور وارز بند کروں گا اور جنگوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا, اس پہ میں پورا اتر رہا ہوں. تو ان کے پاس یہ ایک بہت بڑی ون ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کی جو سیز فائر ہوا ہے تو وہ اس کو کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے, اس لیے بھی کیونکہ ابھی تک یوکرین کی جنگ بندی نہیں ہو پا رہی, غزہ کی جنگ بندی نہیں ہو پا رہی, اور ایران کے ساتھ بات چیت جو چل رہی ہے وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. تو یہ ان کے لیے بڑا اہم تھا. اس کا ایک اور پہلو ہے جس کا تعلق سگنلنگ ٹو انڈیا بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جب وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ جو ہے ٹیررزم کو لے کے تو ایک بہت بڑی جنگی جو ہے نا سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال دیں, اور اس سے پھر ٹریڈ نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ٹریڈ ریلیشن شپ رکھیں. آج بلکہ وال اسٹریٹ جرنل میں ایک آپیڈ بھی ہے اپنا اس حوالے سے, جس میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے چائنا کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا اگر انڈیا اور پاکستان لڑ رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے. اگر ٹیررزم ہو رہا ہے اور اس کے جواب میں جنگ ہو رہی ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے امریکہ کے لیے. اچھا کامران صاحب, لیکن ایک اور ایسپیکٹ بھی اس کا ہے, صرف یہ نہیں کہ انڈیا پر اس سیز فائر اور سیز فائر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں انڈیا پر پریشر مزید بڑھتا جا رہا ہے, بلکہ ان کی آج ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا جو کہ ایپل جو ہے اپنی مینوفیکچرنگ چائنا سے انڈیا منتقل کرنے کا ان کا جو فیصلہ ہے, انہوں نے صاف کہا کہ میں نے ٹم کاک سے بات کی جو ایپل کے سی ای او ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. یہ بھی سگنلنگ ہو رہی ہے. اور دوسرا, امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹیرف ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کو؟ اس سے کچھ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ کچھ پریلیمنری نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں عادل. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ نے جو اپنا اشارہ کیا اور جو حوالہ دیا ایپل کے سی ای او ٹم کک کا, اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو میسج دیا ہے کہ انڈیا کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ مینوفیکچرنگ واپس لے کے آئیں. تو ظاہر ہے اس میں ایک ڈومیسٹک ایلیمنٹ بھی ہے کہ لک آئی نیڈ مینوفیکچرنگ بیک ان دی یو ایس جو ہے نا, اور اس سلسلے میں تم کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے تم پہلے چائنا گئے, ہم نے سپورٹ کیا, تم انڈیا میں ہو, لیکن انڈیا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہم اہم ہیں. تو ایک تو یہ ایک اندرونی طور پہ ایک جو ہے ڈسکشن چل رہا ہے امریکہ کے اندر بٹوین پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا گورنمنٹ. دوسری بات اس چیز سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے جو ہے شارٹ ٹرم کے اندر امریکہ اس طرح گنگ ہو ہے, بولش ہے انڈیا کے بارے میں کہ وہ از گوئنگ ٹو بیسکلی ریپلیس اور ٹیک سم بائٹ آؤٹ آف دا مینوفیکچرنگ پراوس جو چائنا کا ہے. یعنی یہ اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ شاید اس طریقے سے جیسے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ ایک الٹرنیٹیو ڈیسٹینیشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں ہے, لیکن وہ کس حد تک ہے آئی تھنک اس کو بھی تھوڑا سا کورس کریکشن ہو رہی ہے. اس کی بھی ایک جو ہے جو ویو ہے اس میں کے اندر بھی ایک کریکشن آ رہی ہے. سو آئی تھنک دیر از دیٹ ایلیمنٹ ایز ویل. پھر اگر مطلب یہ دیکھیں نا یہ نیئر جنگ یا جنگی کہہ لیں اس کو جو ہوئی ہے پچھلے ہفتے, تو ایسی صورتحال میں کون سا انویسٹر جائے گا اور کہے گا کہ اچھا یار میں یہاں پیسہ ڈالتا ہوں. تو یہ بھی ایز اے بزنس مین صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کامران صاحب, دیکھیں پچھلے 25 سالوں سے کم از کم انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا ڈکلیئرڈ اسٹریٹجک پارٹنر ہے. جو ان کی ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے وہ انڈو پیسیفک ہے, سب کو پتہ ہے چائنا کو کنٹین کرنا ہے, انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کیا موجودہ جو کچھ ہوا, یہ جو ایپیسوڈ ہوا پچھلے 3-4 ہفتوں میں, اور پھر امریکی صدر کے بیانات, اس میں کچھ شفٹ آتے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ, یا وہ اسی طرح آپ سمجھتے ہیں رہے گا جب یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی یہ چیزیں؟ دیکھیں جب بھی کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا ہے, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا, یعنی
نور خان بیس کے اوپر جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز SPD اور GHQ کے بالکل قریب ہے وہاں پہ حملہ کرنا، اسی وجہ سے تو وہ پوری امریکی مشینری جو ہے وائٹ ہاؤس کی وہ حرکت میں آ گئی تھی. یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا. اس نے ظاہر ہے وہ جو ایگزسٹنگ ویو ہے انڈیا کے بارے میں یا اس خطے کے بارے میں یا امریکہ انڈیا تعلقات اور وہ ان دا کانٹیکسٹ آف چائنا، انڈو پیسفک وغیرہ وغیرہ، جنوبی ایشیا، اس کو مطلب اپ ڈیٹ تو کرنا تھا نا. وہ اپنا اس نیٹ اسیسمنٹ کو ویسے کا ویسا تو نہیں چل سکتا تھا. تو ہم اس نیٹ اسیسمنٹ کی اپ ڈیٹنگ کے درمیان میں ہیں. امریکہ جو ہے از لوکنگ ایٹ دس ناؤ بٹ ڈفرنٹلی کہ اچھا یار یہ بھی ولنریبلٹیز ہیں یہاں پہ، تو کیا ہم مطلب کتنا ریلائی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ایک اسٹریٹجک لیول کے اوپر جو انٹینٹ ہے امریکہ کی، وہ وہیں کی وہیں ہے کہ انڈیا از آور پارٹنر. سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ پارٹنرشپ جا رہی ہے، پارٹنرشپ وہیں کی وہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ کتنی گہری ہو سکتی ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، کس حد تک یہ پارٹنرشپ جا سکتی ہے. اس کا دار و مدار جو ہے خطے کے حالات پہ ہوتا ہے، پاک بھارت تعلقات پہ ہوتا ہے، اور پھر چین بھارت تعلقات پہ بھی ہوتا ہے، پھر بھارت کی پرفارمنس پہ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ عسکری لیول پہ ہو، چاہے وہ اپنا انڈسٹریل لیول پہ ہو، چاہے وہ جو ہے ایز اور لیک آف ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو ہم واپس جو ہے اپنے پرانے نیٹ اسیسمنٹ پہ چلے جائیں گے. نہیں، نیٹ اسیسمنٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے. اب وہ نیٹ اسیسمنٹ کس حد تک اپ ڈیٹ ہوا ہے ابھی کہنا قبل از وقت ہے. ٹھیک. کامران صاحب، آخر میں اس جو یہ پورا عرصہ یہ ہوا، پوری جنگ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں اسٹریٹجکلی سپیکنگ اور ڈپلومیٹکلی سپیکنگ انڈیا نے اور آپٹکس وائز بھی کیا کھویا ہے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک دو تین چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ انڈین میڈیا، اب تو یہ خیر انڈیا کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو مبصرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کہ بھائی، اور یہ ٹویٹر پہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، سوشل میڈیا پہ، کہ یار یہ چیسٹ تھمپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہ ٹنکو وردراجن جو ہیں، جن کے جو ہے نا آپیڈ کا میں پہلے شروع میں حوالہ دے رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں، پڑھنے والا ہے، اس میں حسین حقانی صاحب کو بھی کوٹ کیا گیا ہے. لیکن وہ اس میں آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے بڑے سوبر طریقے سے جو ہے اس سچویشن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹیررزم ہے، ٹیررزم کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں. پاکستان سے پرابلمز آتے ہیں انڈیا کو، لیکن ان کو آپ کیسے جو ہے نا ہینڈل کرتے ہیں، اس کا دار و مدار جو ہے اس بات پہ ہے کہ آپ کتنی سوبرائٹی دکھاتے ہیں، نہ کہ چیسٹ تھمپنگ. چیسٹ تھمپنگ کا لفظ یوز کیا گیا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو دیر از دیٹ ایلیمنٹ کہ کہیں جو ہے یہ انڈیا کی جو میڈیا ہے اور جس طریقے سے رپورٹنگ ہوئی ہے، جو کلیمز کیے گئے تھے کہ جی کراچی کا پورٹ اڑا دیا گیا اور جو ہے F-16 گرا دیا اور پائلٹ بھی پکڑا گیا وغیرہ وغیرہ، آئی تھنک اس نے جو ہے وہ تھوڑا سا ری شیپ کیا ہے، پاز دیا ہے کہ جو ہے نا عالمی سطح کے اوپر کہ بھائی یہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ انڈیا کا میڈیا ایسے بیہیو کر رہا ہے. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے رانا ثناءاللہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، اور اس میں زیادہ تر بات تو پاکستان انڈیا معاملات پر ہوئی، لیکن جو پرائم منسٹر کی فلور آف دا ہاؤس پہ آفر تھی تحریک انصاف کو کہ جی میں آپ کے چیمبر میں آنے کے لیے تیار ہوں، مذاکرات ایک طرح سے، تو اس میں رانا صاحب نے یہ کہا کہ بالکل بات چیت ہم کل بھی چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں. اور کچھ خبریں یہ ہیں، آج انصار عباسی معروف جرنلسٹ ہیں، ان کی بھی ایک خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بیرسٹر گور کو شاید گو ایہڈ دے دیا ہے. تفصیلی گفتگو کریں گے. فیصل چودھری صاحب عمران خان صاحب کے لائر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی مذاکرات پر آمادہ ہو چکی ہے تحریک انصاف کی قیادت، اور شاید بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں پرائم منسٹر صاحب کو وہ پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے اور معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف چلیں گے، کیا ایسا ہی ہے یا کچھ ڈیفرنٹ ہے معاملات؟ میرا خیال میں اس چیز کا آغاز ہوا تھا جب 10 مئی کو سیٹرڈے والے دن، جس دن ہم نے ریٹیلیٹ کیا انڈین ایگریشن کے خلاف، اور اس دن پرائم منسٹر نے سارے سیاسی جو رہنما ہیں ان کو اعتماد میں لیا. تو جو میری اطلاع ہے یا میری انفارمیشن ہے کہ
اس دن گوہر صاحب سے بھی جب بات ہوئی تو گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ان سے ٹیک اپ کیا اور ان کو یہ کہا کہ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور پارٹی میں یا ہمارے جو رینک اینڈ فائل میں ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ شاید اب تھوڑی آگے بڑھی ہے اور اڈیالہ کے اندر بھی گوہر صاحب کی ایک تنہائی میں ملاقات 5-7 منٹ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. I'm not privy to that meeting, but جو یہ باقی بات ہیں اور میڈیا سے شاید یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے شیئر نہ کی جائیں. اس میں عادل بات یہ ہے کہ میں اپنی اوپینین آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. حالات جو ہیں انڈیا پاکستان جنگ کے بعد تیزی سے بدلے ہیں اور ایک نئی ریالٹیز آئی ہیں پاکستان میں. وہ چیزوں کو جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئر ہے, آپ کو روزانہ نئی ریالٹیز کو دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کافی سارے موقع ضائع کیے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹھیک صورتحال کا میری جو اسیسمنٹ ہے وہ انہوں نے یا وہ اسیس بھی نہیں کر سکے اور انہوں نے کنوے بھی نہیں کیا, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو قید ہے وہ لمبی ہو گئی ہے. اور اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے پاس وہ گفتگو کے موضوع کیا ہوں گے, وہ نکات کیا ہوں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرے تو حکومت تو اس پہ اگری نہیں کرے گی. دیکھیے یہاں پہ بھی تو ایک پولیٹیکل آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, ایک گفتگو کے لیے بھی پوائنٹس رکھنے پڑیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں ان کے مقدمات اور رہائی کا وہ اندیا نہیں دیتے ہیں. وہ بالکل انہوں نے کبھی بھی یہ مذاکرات کے لیے شرط رکھی نہیں ہے. لیکن obviously جب پارٹی بات کرے گی تو وہ بہت امپورٹنٹ اور ایک ہی پوائنٹ یک نکاتی ایجنڈا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پہلے بھی آپ کو سیاسی راہ ہی تلاش کرنی پڑنی تھی. ہم جیسے لوگ جو ہیں جو شروع دن سے یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ آپ جو آپ نے ایونیوز ہیں 1 by 1 کر کے آپ نے ان کو ختم کیا ہے اور یہ چیزیں سیاست کے ذریعے ہی کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. تو میں نے تو عمران خان صاحب سے بڑا سیدھا کہا تھا کہ اگر آپ کی غیر سیاسی ٹیم ہوگی تو پھر آپ کو اس کا نقصان ہوگا, جو کہ ہوا بھی. دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کی جو رہائی کے لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے کوئی ابھی وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ ایک تلخ بات ہے جس پہ مجھے بھی ایک کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے بات کرتے ہوئے, لیکن حقائق ایسے ہیں کہ ہم عدالتوں سے اگر ریلیف کی کوئی توقع رکھتا ہے تو وہ ہم کو کی جنت میں رہتا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. پولیٹیکل الائنس آپ نہیں بنا سکے اور اس میں مولانا صاحب کے تحفظات کو دور نہیں کیا جا سکا. مواقع کافی آئے اور ان مواقعوں سے اس وقت میٹنگز بھی جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی بالکل ہوتی رہی ہیں عمران خان صاحب سے, اور وہاں پہ جو ان کی طرف سے جو ایشورنسز تھیں وہ نہیں دلائی جا سکیں اور مولانا صاحب کی جو تشفی ہے وہ نہیں ہو سکی. اور پھر دونوں پارٹیوں میں کچھ ہاکس ہیں جنہوں نے یہ اتحاد نہیں ہونے دیا, خاص کر جب عمران خان صاحب کی فیصل چوہدری صاحب یہ جو آپ ٹھیک ہے یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں اسی وجہ سے پی ٹی آئی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پسند بھی نہیں کرتے, آپ کو کارنر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ تلخ حقائق ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی میں شاید وہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو ان کی وہ چودراہٹ ہی ختم ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے نا, اب مولانا صاحب کے تحفظات اگر آپ سنیں تو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پی ٹی آئی کے 20 لوگ آتے تھے کہ جی عمران خان صاحب سے مل کے آ رہے ہیں, 20 کے 20 مختلف پیغامات مجھے دیتے تھے, تو میں کس پہ ٹرسٹ کروں, کس پہ اعتماد کروں؟ ظاہر ہے سر, دیکھیں جب یہ پولیٹیکل میسیجنگ ہوتی ہے تو پھر ایک کی ذمہ داران جو ہیں وہ ایک آدمی ہی ہو سکتا ہے نا. اگر 20 لوگ جائیں گے وہ تو خراب کریں گے. Too many cooks spoil the broth. تو وہ والی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بھی جو غیر دیکھیں سیاسی کام جو ہے وہ تو سیاسی طریقے سے ہی ہوگا نا. آپ اس کو کس طرح سے یہ سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کو حقائق بتانے پڑتے ہیں, تنقید تو ظاہر وہ کرتے ہیں کیونکہ عزت بھی آپ کو وہ دیتے ہیں.
تو آپ ان کو حقائق سے بتائیں. اس وقت پوری جو پی ٹی آئی ہے دیکھیے وہ پولیٹیکلی کتنی ارریلیونٹ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. یعنی پی ٹی آئی کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی لائے عمل نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب کی رہائی تو درکنار, آپ ڈے ٹو ڈے افیئرس میں پی ٹی آئی کتنے ریلیونٹ ہے اس کو دیکھنا جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب اندر ہے, دوسرا پارٹی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو کام 2 سال میں نہیں ہو سکا, مار بھی کھائی, ہمارے شہادتیں بھی ہوئی, قربانیوں سے ہمارے کارکنوں نے پارٹی کو زندہ رکھا. لیکن اب افسوس ہے کہ انٹرنل لڑائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر سے بھی ارریلیونٹ ہوئی جا رہی ہے اور ہو چکی ہے, اور یہ مزید ہوگی. کیونکہ اس وقت تک جو ٹیم لگی ہوئی ہے وہ غیر سیاسی لوگ ہیں, جو نامنیٹڈ لوگ ہیں, اور جو کچھ لوگ ہیں وہ بالکل نہیں سمجھ رہے. میرا ہونا نہ ہونا کسی جگہ پہ عادل وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ پارٹی ریلیونٹ رہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہاں پہ پارٹی چوہدری صاحب دیکھیں, نہیں بالکل پارٹی ارریلیونٹ ہو چکی ہے, بند گلی میں جا چکی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر وہ گوہر صاحب ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں تو یہ سال پہلے تو کدھر تھے پارٹی میں؟ شاید گوہر صاحب کو تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اور نہ ان کو سیاسی اچھے وکیل ہوں گے دونوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل جو اصل جو چہرے ہیں پی ٹی آئی کے, انہیں بالکل بیک پہ فٹ پہ رکھ کے اور پیچھے رکھا گیا ہے. تو ایسے تو معاملات آگے نہیں جائیں گے نا. ڈیفینیٹلی سر, وہ تو آپ کی بات درست ہے. اگر آپ رائٹ مین فار دا جاب نہیں لگائیں گے تو وہ تو پھر نقصان ہوگا. نقصان ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ نقصان ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی ذات کو, ان کی بیگم کی ذات کو. وہ تو جو اس کا جو بلنٹ ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو وہ بھگت رہے ہیں, باقی تو باہر ہیں. چلے وہ جو باہر ہیں ان کو یہ کنسیشن تو ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کو جن لوگوں نے, جو پولیٹیکل لوگ ریوائیو کر سکتے ہیں, جن کا کوئی قد بت ہے یا جن کی کوئی سے ہے, وہ آپ کی بات درست ہے کہ ہر وکیل جو ہے وہ اچھا سیاستدان نہیں ہو سکتا. یہ ایک اعتزاز حسن ماڈل کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایون وکالت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. دیکھیں نا کتنی چیزیں ہیں. وہ عمران خان صاحب کے بچوں نے جو بات کی ہے بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور یہ پارٹی سے کو ڈائریکشن ہے. یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے ہائی کورٹ میں نہیں لگایا, سیدھا سپریم کورٹ چلے گا, اور وہاں سے بھی آج تک کوئی پٹیشن جو اکتوبر میں ان کے ساتھ ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہوا وہ آج تک اٹھایا ہی نہیں. کسی نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی, کسی نے کوئی مطلب اتنا ارریلیونٹ رہتے ہیں. صرف ان کا ایک ہی کام ہے کہ جی منگل والے دن جانا ہے, کوئی چلا جائے تاکہ ہماری کوئی شکایتیں لگ جائے. اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو سیریس ہونا پڑے گا. آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اب ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پہاڑ چڑھنا پڑے گا. اب تو بالکل اسٹیپ پہاڑ ہے. آپ کو مواقع آپ میں ان میں جو موجودہ لیڈرشپ ایبلٹی نہیں ہے. میں تنقید نہیں کر رہا, میں سچ بیان کر رہا ہوں کہ ان میں ایبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل ایونٹس کریٹ کرنے کی. تو یہ جب تک آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایونٹس کریٹ, صرف احتجاج جو ہے وہ ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے. احتجاج کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے, سیاسی الائنسز بنانے ہیں, لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں کو شامل کرانا ہے. یہاں پہ تو ہر بندہ اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے جیسے کوئی ذاتی ملازم ہو. وہ تنخواہ تو کسی کو دیتا نہیں ہے. ہر بندہ اپنی عزت کے لیے کام کرتا ہے, عزت دے کے آپ کو راضی نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ڈسگرنٹل ہوئے جا رہے ہیں. جو ان کی پارلیمانی کمیٹی ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی جو 80-85 لوگ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور چاروں صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں؟ علی امین کوشش کرتے ہیں تو اس کو جو ہے چھری لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, غور کرتا ہے تو غور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہر بندے کو ڈسکریڈٹ پارٹی میں سے بندے اٹھ کے کر دیتے ہیں. بھائی کس کے گھر میں ٹرافی آئی ہے, کس کو کیا دے دیا, فوج سے کسی کو ملا کیا؟ مجھے بتائیں نا. اگر آپ کمپرومائز کا الزام لگاتے ہیں تو کس کو کیا ملا ہے؟ یہ باتیں حقائق ہیں, اس پہ بات کرنی ہوگی. ورنہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس سب باتوں کا, نالائکیوں کا, آپ کی وہ اور آپ کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں, اور بھگتیں گے, اور بھگت چکے ہیں, اور بہت زیادہ اس کا احتمال ہے. تو یہ سنجیدہ ہونا پڑے گا پارٹی کو. عادل چلے, فیصل چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.